on the 10th of February 1998. This is lesson number 227. Today's class is on Surah Al-Fatir, verses 25 to 44. آج سورہ فاتر کی 24 جاری ہے. صرف اتنی ان انت الا نذیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان انت الا نذیر انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر وان یکذبوک فقد کذب الذین من قبلہم جاءتہم رسلہم بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي يوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. للذي أحلنا ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. یہ رکوع یہاں ختم ہوتا ہے. بڑا لمبا رکوع یہ ہے ماشاء اللہ.
یہ میرا خیال ہے یہ آیت گزر چکی ہے اور اس پہ ہم بات بھی کر چکے ہیں. میں نے پوچھا تھا آپ سب سے کہ انت الا نذیر فرمایا ہے، اور ساتھ پھر یہ بھی فرما دیا انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. تو اس پر بحث گزر نہیں چکی تھی جب بات ختم ہوئی ہے؟ اچھا، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نذیر اصل لفظ ہے جس میں بشارت کے معنی مضمر ہیں، اور بشارت کا اس سے ایک اٹوٹ تعلق ہے. اگر نذیر ویسے دھمکیاں دینے والے کو کہیں تو پھر اس میں بشارت کا کوئی مضمون داخل نہیں ہوتا، ڈراتا ہے دھمکاتا ہے کسی کو. لیکن قرآن کریم میں انبیاء کے متعلق نذیر ان چیزوں پر اطلاق پاتا ہے جو واقعتاً سامنے ہونے والی ہوں اور ایک قوم کو درپیش ہوں. قبل از وقت ان کے متعلق تنبیہ کرنے والے کو نذیر کہا جاتا ہے. جیسے ایک پریسیپکس کی طرف ایک انسان بڑھ رہا ہو، کسی چٹان کے کنارے کی طرف، جب تک وہ اگلا قدم اٹھا کر ہلاکت کے گڑھے میں گر نہیں جاتا اس وقت تک اسے یہ متنبہ کرنے والا کہ نہیں ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو، اس کو نذیر کہیں گے. یا ہر موڑ پر ایک عبارت لکھی ہوئی موجود ہو کہ اس طرف مڑو گے تو صحیح رستہ ہے، اس طرف مڑو گے تو غلط رستہ ہے. یہاں لفظ نذیر ہی ہے جو بشیر کا بھی قائم مقام ہے، کیونکہ اگر نذیر نہ ہو تو ہلاکت ہے. بس انبیاء بشیر ان معنوں میں ہوتے ہیں یا ان معنوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسی قوم جو تنبیہات کی طرف توجہ نہیں دے رہی اس کے لیے بشارت کا صرف یہ مضمون ہے. بشارت کے اور مضامین بھی ہیں جن کا تعلق مومنین سے ہے. یہاں منکرین کی جماعت مخاطب ہے، اس لیے ان کے لیے بشارت کا ابتدا میں صرف اتنا معنی ہے کہ ان کے ان بد اعمال سے ان کو متنبہ کر دیا جائے جن کے عواقب یقیناً خطرناک ہوں گے، اور یہی بشارت ہے ان کی. بس یہ بات ہے انت الا نذیر، یہ ایک ایسی قوم ہے جو سنتی نہیں ہے، اور ان کے لیے تیرا پہلا کردار نذیر کا کردار ہے. لیکن تو محض نذیر ہی نہیں، نذیر ہے اور اس کے ساتھ بشیر بھی ہے، لیکن اولین طور پر ہم نے تجھے تمام دنیا کو بشارت دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے. اس لیے یہ جملہ معترضہ بیچ میں آیا ہے، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. یہاں دیکھیں ترتیب بدل دی، نذیر کی بجائے بشیر کو پہلے لے آیا اللہ تعالیٰ. تو جو قوم مخاطب تھی وہاں تقاضا تھا کہ نذیر لفظ پہ زور دیا جائے، اور تمام عالم کے لیے آپ بشیر ہی ہیں اصل میں. اور بشیر دونوں معنوں میں، ایک یہ کہ انذار کا کام بہترین طور پر ادا فرمایا، دوسرا ان چیزوں کی خوشخبریاں دیں ان کو جنہوں نے انذار سے فائدہ اٹھایا، جو محض منفی خطرات سے بچنے کا مضمون ہی نہیں رکھتی، بلکہ وہ خوشخبریاں ان کے علاوہ اور بہت سی چیزوں کی خوشخبریاں دیتی ہیں جو محض خطرے سے بچنے کی نشاندہی نہیں کر رہی، بلکہ بچانے کے بعد پھر جو بے انتہا فضلوں کی بارش ہونے والی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے سب بشیروں سے بڑھ کر بشیر تھے. یہ وہ حصہ تھا جو رہ گیا تھا غالب بیان کرنے سے. اب میں اس کی وجہ آپ کو سمجھا چکا ہوں. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی امت نہیں گزری جس میں ڈرانے والا نہ آیا ہو. تو پہلی حیثیت ڈرانے والے کی ہوا کرتی ہے، کیونکہ انبیاء آتے ہی اس وقت ہیں جب قومیں بدکردار ہو چکی ہوں اور لوگوں خدا کی راہ سے ہٹ چکی ہوں، باغی ہو چکی ہوں. اس وقت یہ کہنا کہ کوئی بستی نہیں جس میں بشیر نہ بھیجا ہو وہ غلط ہوگا بالکل، کیونکہ بشیر زیادہ وسیع مضمون ہے، زیادہ مثبت مضمون ہے، اور نذیر کے اوپر یہ بشیر کا مضمون قائم ہوتا ہے.
ان لوگوں کے لیے جن کو ڈرانا مقصود ہے اولین طور پر، جن کو اولین طور پر ڈرانا مقصود ہو، ان کی بشارتیں بعد میں آئیں گی۔ اس لیے فرمایا ان من امت الا خلا فیہا نذیر، اور یہاں امہ فرمایا ہے، قریہ نہیں فرمایا۔ وہ قریہ والے مضمون اور ہیں۔ امہ جو ہے یہ قوموں کی طرف اشارہ کرنے والا لفظ ہے، پیپلز۔ کوئی بھی قوم ایسی بھی نہیں گزری جس قوم میں ہم نے نذیر نہ بھیجا ہو۔ اس لیے بستی بستی نذیر کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی بڑی قوموں میں آپ نذیر کو تلاش کریں تو آپ کو ضرور مل جائیں گے۔ اور اس پہلو سے میں نے وسیع مطالعہ کیا ہے، ایبوریجنیز کا بھی، ریڈ انڈینز کا بھی، اور قطعی ثبوت ہے اس بات کے کہ ان کے اندر نذیر آتے رہے ہیں، بحیثیت قوم کے ان کے اندر نذیر آتے رہے ہیں، اور بہت حد تک انہوں نے استفادہ بھی کیا ہے۔ اور ان کا ایک غلط تصور دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس کو میں نے درست کر کے مستند کتابوں کے حوالے دے کر اب اپنی جو آنے والی کتاب ہے اس میں لکھ دی ہے، اس لیے اب بھی یہاں اس کی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں۔ اور چونکہ ان قوموں کی طرف نذیر ہیں جو جھٹلا رہی ہیں، جو نذر سے فائدہ نہیں اٹھا رہی، اب یہ آیت اگلی ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ایسے لوگ جیسے یہ ہیں، اگر یہ تجھے جھٹلا دیں تو اس سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ یعنی دونوں ہم خماش لوگ ہیں۔ ان جیسے جو پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی اپنے انبیاء کو جھٹلا چکے ہیں۔ جاءتہم رسلہم بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر، ان کے پاس بھی ان کے رسول آئے تھے، بالبینات کھلے کھلے نشانات لے کر، وبالزبر اور صحیفے لے کر، وبالکتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر۔ یعنی بعض انبیاء تو کتاب نہیں لائے مگر بینات ضرور لائے ہیں، بعض انبیاء کتاب تو نہیں لائے مگر صحف لے کے آئے ہیں، اور بعض انبیاء ایک باقاعدہ شریعت کی کتاب لے کے آئے ہیں۔ اسی ترتیب سے مضمون آگے بڑھتا ہے، جاءتہم رسلہم بالبینات والزبر والکتاب المنیر۔ کوئی رسول بھی بغیر بینات کے نہیں آتا، یہ ناممکن ہے، لیکن ہر رسول کتاب لے کر نہیں آتا، ہر رسول زبر لے کے نہیں آتا۔ اس لیے ابتداء میں بنیادی علامت جو رسول کی لازمی ہے وہ بینات ہے، پھر زبر، پھر کتاب۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، ثم اخذت میں نے ان کو پکڑ لیا، الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا، فکیف کان نکیر بس کیا ہی سخت میری عقوبت تھی۔ سوال ہے کیف کان، کیسا تھا میرا پکڑنا، لیکن یہ محاورہ ہے یہ بیان کرنے کے لیے کہ کیسی سخت پکڑ تھی، کیا ہی پکڑ تھی جو میں نے جو ان کو سزا دی۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اب کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا۔ یہ میں نے جیسے عرض کیا تھا، بنیادی وجہ انبیاء کے آنے کی ڈرانا نہیں ہوا کرتا بلکہ خوشخبری دینا ہوتا ہے، پانی کی خوشخبری۔ جیسے خشک سالی سے کسی کو ڈرایا جائے مگر ساتھ ہی پانی کی خوشخبری بھی دی جائے۔ جو خشکسالی سے ڈریں گے اور اس کو سمجھیں گے وہ خوشخبری سے فائدہ اٹھائیں گے، جو نہیں ڈریں گے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ تو اولین مقصد اللہ تعالیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا ہے، اور یہ جو پروسیس گزرا ہے وہ اس طرح زندہ ہوتے ہیں جس کا بیان تھا۔ انزل من السماء ماء، تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، فاخرجنا بہ ثمرات مختلفا الوانها، اور پھر ہم نے اس پانی سے نکالا پھلوں کو
अखरजना बही समरात मुख्तलिफ अलवानुहा जिनके रंग मुख्तलिफ हैं। वमिनल जिबाल जुददुन बीदुन, और इसी तरह पहाड़ों में से ऐसे टुकड़े हैं जो सफ़ेद रंग के हैं। जुदद टुकड़ों की जमा है, टुकड़े की जमा है। वह हुमरुन, और सुर्ख रंग के हैं। मुख्तलिफुन अलवानुहा, उनके रंग बिल्कुल बहुत मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। मुख्तलिफुन अलवानुहा को इसलिए दोहराया गया है ये बताने के लिए कि महज सफ़ेद और सुर्ख की बहस नहीं चल रही, और भी बहुत से इख्तलाफात हैं उन रंगों के। वगराबी वसूद, यहाँ तक कि काले स्याह रंग के टुकड़े भी हैं उनके अंदर। अमलन पहाड़ों के अंदर हर किस्म के रंग पाए जाते हैं। 3 नुमायाँ रंग बयान फरमा दिए, बाकियों की तरफ इशारा फरमा दिया। इसी तरह और भी बहुत से रंग पाए जाते हैं। समरातिन मुख्तलिफन अलवानुहा, ये वही मजमून है जो फलों के ज़िक्र में किया गया था कि पानी तो एक ही होता है और रंग बदलते हैं, इसलिए पहाड़ों में भी मुख्तलिफ रंग जो दिखाई देते हैं वो अल्लाह ही की पैदावार है। और ये नहीं कि कोई दूसरा रंग बनाने वाला कोई दूसरा होता है। यहाँ मेरे जहन में पहाड़ों से मुराद मुख्तलिफ शरीयतें हैं। शरीयतों के रंग अलग अलग हैं, लेकिन उनको बनाने वाला एक ही है। और एक ही पानी से जिस तरह शरीयतें परवरिश पाती हैं, उसके बावजूद रंग अलग हो जाते हैं। उसी तरह फलों में भी तुम देखते हो कि एक ही पानी से उगते हैं और रंग अलग अलग होते हैं और फ़ायदेमंद होते हैं वो फल। इसी तरह ये कहना कि दूसरी शरीयतों के रंग इतने खूबसूरत नहीं, ये इतने रोशन नहीं जैसे कुरान के रंग हैं, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अल्लाह ही है जिसने उन शरीयतों को भी नाज़िल फरमाया और उनके मुख्तलिफ रंग भी फ़ायदे की खातिर थे और हस्ब हालात थे। और अब लोग जो हैं वो भी अलग अलग हैं। वो मैंने नास से व दवाबे, इसी तरह इंसानों में से और चलने फिरने वाले हैवानात में से भी। वल अनआम, और चौपायों में से भी ऐसे हैं मुख्तलिफुन अलवानुहु, कि जिनके रंग अलग अलग हैं। कज़ालिक, ये इसी तरह जैसा पहला मज़मून गुजर गया है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इन चीज़ों को देख कर अल्लाह से सिर्फ उसके वो बंदे डरते हैं जो अल उलमा हैं खुदा के नज़दीक। इन बातों पर जितना गौर करेंगे, ये मज़मून अगरचे बज़ाहिर बिखरा हुआ है, लेकिन तौहीद की तरफ इशारा कर रहा है। हर रंग खुदाए वाहिद की तरफ इशारा कर रहा है। पहाड़ का हर टुकड़ा और पानी के नतीजे में पैदा होने वाली हर ज़िंदगी की शक्ल अल्लाह ही की तरफ इशारा कर रही है। मगर इसके लिए गहरे इल्म की ज़रूरत है। अगर इन तमाम मज़ामीन को गहरे गौर से पढ़ा जाए तो सवाए इसके कि अल्लाह ताला की खशियत को बढ़ाएं और अल्लाह ताला का खौफ बढ़ाएं, ये और कोई काम नहीं करेंगे। मगर अफसोस है कि जिन लोगों ने इन उलूम पर एक हद तक मक़दरत हासिल कर ली, वो ख़ुद इस बात से बेबैर हैं। तो उलमा से मुराद, ये इसलिए उनका बयान कर रहा हूँ, दुनियावी उलमा ही नहीं बल्कि वो उलमा हैं जो अल्लाह के नज़दीक उलमा हैं। और उनकी सिफ़त ये है यख्शल्लाह, कि वो अल्लाह ताला से डरते रहते हैं। बस उलमा की तारीफ़ में से दुनियावी उलमा सब निकल गया, क्योंकि यहाँ उलमा की तारीफ़ में इन्नमा सिर्फ़ वही उलमा हैं। ये ख़्याल ना कर लेना कि तुम्हें दुनियावी उलूम हो और तुम खुदा से ना डरते हो तो तब भी तुम उलमा कहलाओगे। दुनियावी उलूम पर दस्तरस ज़रूरी है, मगर अल्लाह के नज़दीक आलिम तब बनोगे अगर इन उलूम पर दस्तरस रखने के नतीजे में तुम में खौफ इलाही बढ़े। अगर वो नहीं है
تو محض ایک علم کا حصول ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور عالم کہلانے کے مستحق نہیں رہتے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور خرچ کرتے ہیں ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی، سرًا و علانیۃً، چھپ کر بھی اور کھلم کھلا بھی، یرجون تجارت لن تبور، وہ ایک ایسی تجارت کی امید لگائے بیٹھے ہیں جو کبھی بھی تباہ نہیں ہوگی۔ یہ سادہ مضمون ہے، بالکل کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں، مگر یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ سرًا پہلے فرمایا ہے اور علانیہ بعد میں۔ جو لوگ سرًا پہلے خرچ نہیں کرتے، ان کا علانیہ خرچ بھی محض دنیا کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اللہ کی خاطر خرچ کرنے والے وہ ہیں جو پہلے سرًا کرتے ہیں، اور پھر ان تقاضوں کے پیش نظر جو قرآن خود کرتا ہے یا کتاب الہی کرتی ہے کوئی بھی، وہ اپنے بعض اخراجات کو اعلانیہ بھی کرتے ہیں، لیکن سرًا سے خوش ہوتے ہیں، اور ان کا فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا سفر سر سے شروع ہوتا ہے، نہ کہ اعلانیہ سے۔ بس یہ بات ہے جو خاص طور پر اس میں قابل ذکر ہے، باقی سادہ صاف مضمون کھلا مضمون ہے۔ لیوفیہم اجورہم، یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور اجر عطا فرمائے۔ پورا اجر ترجمہ کیا جاتا ہے، اس میں بھی ماجد صاحب کو نوٹ کرا دینا، پورا لفظ اس کا پورا اس آیت کریمہ کا پورا حق ادا نہیں کرتا۔ پورا ساتھ یوں لگتا ہے جیسے ناپ تول کر اتنا ہی دیا جتنا دینا مقصود تھا، حالانکہ وفیہم میں یہ مضمون داخل ہے بھرپور اجر دے۔ بھرپور ان معنوں میں کہ جتنا اس کا پیالہ ہے وہ سارا بھر جائے۔ اگر چھوٹا پیالے والا آدمی ہے تو چھوٹا پیالہ بھرے، اگر سمندر کا جوف رکھتا ہے تو سمندر پورا عطا ہو جائے۔ یہ یوفیہ کا معنی ہے، تاکہ ان کو ان کے اجور ان کی توفیق کے مطابق بھرپور دیے جائیں، اور اس سے بھی زیادہ، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اس کے علاوہ فضل سے بھی خدا تعالیٰ اور زیادہ ادا کرے۔ تو یہاں فراخی کا مضمون ہے، پورا بنیے کے طول کا مضمون نہیں ہے۔ اِنَّهُ غَفُورٌ شکور، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بہت شکریہ کا حق ادا کرنے والا ہے، قدردان ہے۔ شکور ایک تو شکریہ ادا کرنے والا ہوتا ہے، ایک قدردان، کہ جو چھوٹا سا بھی کوئی کام کرے اس کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، یقیناً اس کتاب والذی اوحینا الیک من الکتاب، الکتاب یعنی قرآن کریم میں سے ہم نے جو تیری طرف اتارا ہے، هو الحق، یہ حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، بحیثیت حق کے یہ صرف اس کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے گزرا، جو حق تھا۔ اس لیے یہ خیال کر لینا کہ مصدقاً کا مطلب یہ ہے کہ ہر اوٹ پٹانگ بات جو بعد میں لوگوں نے الہی کلام کی طرف منسوب کر دی، اس سب کی تصدیق کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بہت سارے جاہل دشمنان اسلام کے اعتراض کا جواب اس میں آ جاتا ہے۔ مصدق ان معنوں میں ہے کہ حق ہے، اور مصدق اگر حق ہو تو ناحق کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ اس لیے بائبل کا وہی حصہ حق اور درست ہے جس کو قرآن نے اپنا لیا ہے، باقی وہ جس کی تردید کی ہے وہ لازماً غلط ہے۔ جو چھوڑ دیا گیا ہے اس کے متعلق دونوں امکانات موجود ہیں کہ حق ہو اس لیے چھوڑ دیا، دہرانے کی ضرورت نہیں رہی، یا اتنی اہمیت نہیں رکھتا کہ اس کو اٹھایا جائے اس کتاب میں،
اور بعض دفعہ اس لیے بھی چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کو پڑھ کر ہر معقول آدمی خود بخود یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ یہ لغو چیز ہے، حق ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ایسی باتیں جن کو فطرت انسانی رد کر رہی ہے اور انسانی عقل اس کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ پذیرائی کرے، ایسے حصوں کو بھی قرآن کریم چھوڑ دیتا ہے. لیکن وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جن میں تھوڑی سی عقل ہو، تھوڑی سی بھی عقل ہو. مطلب ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اور وہ لوگ اس کے بندے جو قرآن کریم کی اس مضمون کے واضح ہونے کے بعد دلوں میں کچھ اور خیالات رکھتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں اس سے اور ظاہر نہیں کرتے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر اپنے بندوں کے لیے بہت خبر رکھنے والا اور بہت دیکھنے والا ہے. مگر اس سے زیادہ یہ آیت خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالتے ہیں لیکن ظاہر نہیں کرتے، وہی مضمون کہ چھپ کر خرچ کرتے ہیں اور کھلا بعد میں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ ان کو فکر کی ضرورت نہیں، ان کی نیک سوچیں بھی اللہ کے علم میں ہیں. اور یہاں عباد ہی سے مراد عام عباد نہیں ہوں گے، پھر ایسے عباد جن کو عباد اللہ یا عباد الرحمن کہا جا سکتا ہے، ان کو یہ خوشخبری ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے اندرونوں سے خوب باخبر ہے، اس پر نظر رکھے ہوئے ہے. بصیر نظر رکھنے کے معنوں میں ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان بندوں کو، اپنے ان بندوں کو جن کو ہم نے چن لیا. فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر. یہ مضمون شروع ہی سے اس طرح اٹھایا گیا ہے کہ ہر سمجھدار انسان پر ضرور روشن ہونا چاہیے. ظالم لنفسہ سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہوتا ہے یا انکار کرتا ہے. ظالم لے نفس ہی ہے، اپنے نفس کی خاطر ظالم ہے. بس ابتدا میں جو لوگ اس کتاب جس کے وہ وارث بنے ہوئے ہیں قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس پر سچے دل سے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اپنی جان پہ ضرور کچھ نہ کچھ ظلم کرنا پڑتا ہے. اور اگر یہ ظلم بے انتہا ہو جائے تو پھر وہ ذکر رسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر جیسا کہ ملتا ہے لفظ ظالم سے، وہ مضمون سامنے آتا ہے. مگر آغاز میں بھی ہر شخص کو کچھ نہ کچھ ظلم کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کی خاطر ظلم کرنا پڑتا ہے. ومنہم مقتصد، اگلے قدم کے وہ لوگ ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، ظلم پہلے کیے لیکن پھر وہ ظلم نہیں رہتے، ان کے نفس لوامہ کو اطمینان نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو کہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے امارہ اور لوامہ کی بحث اٹھائی ہے، اس کا اس آیت سے تعلق ہے. امارہ کے خلاف لوامہ کار فرما ہوتا ہے، لیکن لوامہ کی طاقت کے نتیجے میں رفتہ رفتہ ایک نفس مطمئنہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ لوگ مقتصد میں داخل ہو جاتے ہیں. ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ، کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں میں بے حد آگے بڑھ جاتے ہیں بإذن اللہ. وہاں صرف نفس مطمئنہ کی بحث نہیں ہے، اللہ ان کو حکم دیتا ہے کہ تم اس قابل ہو کہ لیڈ کرو، آگے بڑھ جاؤ. بس یہاں وہ انبیاء یا روحانی رہنما جن کو خدا تعالیٰ خود مقرر فرماتا ہے ان کا ذکر ہے. ذالک هو الفضل الکبیر، ذالک میں ان تینوں باتوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ فضل کبیر ہی کی باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ آیت اس استنباط کو قطعی کر دیتی ہے کہ پہلے ظالم جو ہیں وہ بد لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ذالک فضل الکبیر
کہ اثر کو آپ اس ساری آیت سے الگ نہیں کر سکتے، اور اگر گندے لوگ بھی بیچ میں شامل ہوں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا تعالیٰ یہ دعویٰ کرے ذالک هو الفضل الکبیر۔ تو عمومی طور پر فضل کبیر ان تینوں قسم کے انسانوں پر جسمہ ہو رہا ہے، اور خصوصیت سے سابقوں بالخیرات پہ باذن اللہ۔ تو دونوں پہلو اپنے اندر، یہ جو تحسین کا کلمہ ہے یہ دونوں پہلو اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ ہو چکا ہے نا اس کا سارا؟ غیر تو نہیں کیا؟ ہاں کیا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا میں ہو گیا؟ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ فضل الکبیر والے جو لوگ ہیں جن کا پہلے آیت میں گزرا ہے، ان کو خدا تعالیٰ نے جو فضل کبیر لفظ سے یاد فرمایا ہے، اس فضل کو محض اس دنیا میں نہیں دیکھیں گے بلکہ اخروی دنیا میں بھی دیکھیں گے۔ بس اس پہلو سے اس کا کبیر ہونا اس دنیا پر بھی چھا جاتا ہے اور اس دنیا پر بھی چھا جاتا ہے۔ وہاں اس فضل کا کس طرح مشاہدہ کریں گے؟ فرمایا جنات عدن یدخلونہا، ہمیشگی کی جنتیں ہوں گی جن میں وہ داخل ہوں گے۔ یحلون فیہا من اساورا، ان کو اس میں کنگن پہنائے جائیں گے، من ذہب، سونے کے، وہ لولوا اور موتی، و لباسہم فیہا حریر، اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اب ڈاکٹر صاحب آپ کو اس دنیا میں تو کنگن ہی پہنائے گئے، نہ ریشم پہننے کی اجازت ہے، اور اس دنیا میں آپ کنگن پہن کے بیٹھے ہیں اور ریشمی لباس پہنا ہو اور یہی داڑھی ہو تو کیسے لگیں گے؟ سر سوچیں، یہ آیت کریمہ میرے نزدیک قطعی طور پر ثابت کر رہی ہے کہ وہاں مرد عورت کی تخصیص نہیں ہوگی۔ اگر مرد مراد ہیں یحلون میں، تو عورتیں بیچاری کیا کریں گی؟ مرد تو کنگن پہن لیں گے اور موتی اور ریشم پہ قبضہ کر لیں گے، عورتیں بیچاری ایک طرف بیٹھی رہ جائیں گی خالی ان سے۔ اس لیے مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے اگلی دنیا میں۔ جب بھی نعمتوں کا ذکر ملتا ہے اس میں مومن اور مومنات، مومنین اور مومنات، یا مومنون اور مومنات، یہ دونوں شامل ہوتے ہیں۔ ایک بھی ایسا ذکر نہیں ہے اگلی دنیا کی نعمتوں کا جس میں عورتوں کو برابر شامل نہیں فرمایا گیا، مگر طرز بیان ایسی ہے جو روح سے تعلق رکھتی ہے، اور روح میں تذکیر و تانیث نہیں ہوگی، اس سے بالکل پاک ہوتی ہے۔ اللہ کی روح ہے، اور روح کی طرف جو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتی ہے تانیث کا صیغہ بھی ملتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو سخت ناپسند فرماتا ہے کہ اسے مؤنث بیان فرمایا جائے، اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مذکر ہے، وہ ایک قسم کا نیوٹرل جینڈر ہے جس کو ہم روح کے لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ وہی روحیں ہیں جو قیامت کے دن خواہ مردوں کی ہوں یا عورتوں کی ہوں، وہ نیوٹرل جینڈر کے طور پر استعمال ہوں گی، اگرچہ ضمیر بظاہر تانیث کی ہو یا ضمیر بظاہر تذکیر کی ہو، اس سے قطع نظر ان کے اندر کوئی جینڈر نہیں، کوئی تفریق نہیں، کوئی جنسی تقسیم آپ وہاں نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا تھا کہ اسی داڑھی کے ساتھ، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے اس داڑھی کے ساتھ وہاں جانا ہے، بلوانی پڑے گی۔ وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن،
اور وہ یہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ الحمدللہ، اللہ کی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم سے حزن کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا رب بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔ کون سے حزن کو دور فرما دیا؟ یہ بتائیں، جنت میں جانے کے بعد وہ حزن دور ہوگا یا اسی دنیا میں ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکۃ لا تحزنوا ولا لا تخافوا ولا تحزنوا، تو وہ حزن ہے۔ وہ یہ حزن کا لفظ اس لیے بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ جنت کے وعدے وہ مرنے کے بعد نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس دنیا میں بھی دیکھ چکے ہوں گے اور حق الیقین پر ہوں گے کہ ہم سے آئندہ یہی سلوک ہونا ہے۔ دنیا میں بھی ان کے حزن دور کیے جائیں گے، اور وہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب وہ جنت میں عملاً داخل ہو چکے ہیں، لیکن اس کی وہ شان ظاہر نہیں ہوئی جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی۔ مرنے کے بعد یہ ساری باتیں ظاہر ہونی ہیں، لیکن ان کا دعویٰ یہیں سے شروع ہو چکا ہوگا، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، بہت بخشنے والا ہے اور بہت ہی زیادہ قدردان ہے۔ ان الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، وہ خدا وہی ہے، الذی یعنی یہ ذات وہی ہے، احلنا جس نے ہمیں اتارا، دار المقامۃ من فضلہ، ایک دار المقامہ میں۔ مقامہ سے مراد یہاں مرتبہ نہیں بلکہ عزت والا مکان ہے، کیونکہ مرتبے کے لیے مقام لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مقامہ ایک ایسا مقام ہے جس کا مرتبہ بھی بلند ہے، لیکن وہ ظرف مکان ہے۔ اس لیے اس نے اپنے فضل سے ہمیں ایسی جگہ میں رکھ دیا جہاں ہماری حفاظت ہو رہی ہے، ایسا اس نے اس دنیا ہی میں، یعنی وہاں بھی یہ اطلاق ہوگا، ہمیں اس نے دارالامان عطا کر دیا۔ جو وعدے تھے کہ دشمنوں کی شرارت سے تمہیں بچا دیا جائے گا، وہ سارے پورے ہو گئے۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اس مقام میں اب ہمیں غیر معمولی جد و جہد کر کے اپنے بچانے کا کوئی سامان نہیں کرنا پڑ رہا، مجال نہیں دشمن کی کہ اب ہمیں تنگ کرے۔ تو کسی قسم کی تکان یا مشقت، پہلے لفظ مشقت آیا، نصب، کسی قسم کی مشقت اور تکان ہمیں پیش نہیں آئے گی۔ اس کا اطلاق دنیا پر بھی ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے مثال دی ہے، مگر اولین طور پر یہ آیت جنت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جو وہ مقام ہے، وہ مکان ظرف ہے، ظرف مکان ہے جس میں مومنین اپنے آپ کو اس حالت میں پائیں گے، اور وہاں ان کو اپنی نمازوں میں، اپنی کوششوں میں نصب نہیں ہوگی۔ وہ جو نصب ہے وہ اس پہلی حالت کی طرف اشارہ ہے کہ کوشش کر کے، ظلم کر کے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، وہاں کوئی نصب نہیں۔ وہاں اس لیے نصب نہیں کہ جن کو خدا کی خاطر نصب کرنے کا مضمون سمجھ آ جائے، وہ اس دنیا میں بھی اس سے لذت ہی حاصل کرتے ہیں، تکلیف نہیں کرتے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ جب تو تھکاوٹ والے کاموں سے فارغ ہو جا تو دوبارہ مشقت کریے نہیں، بلکہ پھر تو اپنی مرضی سے وہ اس طرح خدا کے حضور کھڑا ہو کہ دنیا اس کو مشقت سمجھ رہی ہو اور تو اسے نعمت جانتا ہو۔ تو یہ مرنے کے بعد جو پیش آنے والے واقعات ہیں وہ رسول اللہ علیہ وسلم پر اسی دنیا میں پیش آ گئے۔ اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے لا یمسنا فیہا نصب، اس دار المقامہ میں
ہمیں کسی قسم کی مشقت نہیں ہوگی نیک کاموں میں آگے بڑھنے میں. نیک کام جو پھل کی صورت میں پیش ہوں گے، جو یہاں نصب تھے وہاں انعام کے طور پر پیش ہوں گے. ولا یمسنا فیہا لغوب، اور ہمیں کسی قسم کی تکان نہیں چھوئے گی. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا نیند یا اونگ، تو یہ دو لفظوں کا تقابل یہ اسی طرح کا ہے، مشقت یا تکان. بعض مشقتیں تو توڑ دیتی ہیں انسان کو، اس کو دراصل مشقت کہا جاتا ہے. تکان ہے کہ کچھ نہ کچھ تھکاوٹ تو ضروری ہوتی ہے ہر کام سے. تو فرمایا وہاں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی. والذین کفروا لہم نار جہنم، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابہا، وہ وہاں ان کا قضیہ نہیں چکایا جائے گا. لا یقضی علیہم، ایک ایسا عذاب ہے جو ہٹنے میں نہیں آئے گا، جو کسی ایسے موقع پر نہیں پہنچے گا کہ اس کے بعد پھر وہ ختم ہو جائے. اس جھنجٹ سے نکلیں گے ہی نہیں. اب یہ لوگ تو بڑی بظاہر ظلم کی بات لگتی ہے کہ چھوڑے ہی نہ ان کا وہ عذاب، ان کو کسی پہلو ان کو آرام نہ آنے دے، اور ان کا قضیہ بھی پاک نہ کرے کہ وہ مر جائیں اور مصیبت سے نجات پائے. یہ اس لیے کہ دشمنان حق دنیا میں یہی کیا کرتے ہیں، وہ کسی پہلو سے پیچھے ہی نہیں چھوڑتے مومنوں کو. ہر وقت کی بکواس، ہر وقت کے مظالم، ہر وقت کی طعن و تشنیع، ان ظلموں کے علاوہ جو جسمانی طور پر ان پہ کیے جاتے ہیں. بس چونکہ یہ ان کا اپنا کردار تھا اور صرف موت نے ان کو اس سے الگ کیا، ورنہ اگر وہ 1,00,000 سال بھی زندہ رہتے تو یہی کرتے چلے جاتے. اس لیے مرنے کے بعد ان کی اس حالت کے دائمی ہونے کا ذکر ہے یہاں. اس دنیا میں اگر ان کو مہلت ملتی تو اس حالت نے دائمی ہو جانا تھا. اس لیے جہنم کا عذاب ان کا پیچھے ہی نہیں چھوڑے گا، قضیہ نہیں چکائے گا. ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور کسی طرح اس میں تخفیف بھی نہیں کریں گے، تخفیف بھی نہیں کی جائے گی ان کے ساتھ. کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم جزا دیا کرتے ہیں ہر ناشکرے کو جو ہماری نعمتوں کا انکار کرتا ہے. وہم یسترخون فیہا، اور وہ اس میں چیخیں مار رہے ہوں گے، شور مچا رہے ہوں گے. کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے خدا ہمیں اس سے نکال تاکہ ہم وہ اعمال کریں جو پہلے ان کے برعکس کیا کرتے تھے، جو ہم کرنے چاہیے تھے. یہ جھوٹ ہے، کیونکہ اگلا ٹکڑا آیت کا بتا رہا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی کہ جس نے بھی نصیحت پکڑنی ہوتی وہ اس سے نصیحت پکڑتا. ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اور علاوہ ازیں تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا جو تمہیں بتا رہا تھا کہ یہ اعمال تمہیں خراب کریں گے. بس چونکہ تم اس وقت باز نہیں آئے، اور جتنی بھی تمہیں مہلت دی جا سکتی تھی دی گئی، لیکن تم ایک لمحہ کے لیے بھی اس راستے پر سے پیچھے نہیں ہٹے جس پر تم چل پڑے تھے. اس لیے یہ کہنا کہ ہمیں نکال ہم دوسرے اعمال کریں گے، یہ سراسر جھوٹ ہے. کیونکہ تم نے نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور مہلت نے جو تمہیں نصیحت دینا چاہی، مہلت دینے کا مقصد نصیحت تھا، اس کے بے شمار مواقع پیدا ہوئے مگر تمہیں ایک ذرہ بھی اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور نذیر بھی آ گیا، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، بس چکھو اس کو جو تم کرتے رہے ہو. اور ظالموں کے لیے، یعنی تم خود ظالم ہو، اللہ ظالم نہیں ہے، ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ ظالموں کی مدد نہیں فرمایا کرتا اور کوئی اور بھی نہیں فرماتا. یا قیامت کے دن کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ ظالموں کی مدد کرے. بہت نہیں تلاوت. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور هو الذی جعلکم خلائف فی الارض ومن کفر فعلیہ کفرہ ولا يريد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تعويلا. یہاں ہمارے صاحب کہنا کہ 2 آیتیں اکٹھی لکھ دی ہیں انہوں نے اور ہر آیت کا الگ الگ ترجمہ ہونا چاہیے تھا، وہ دینے کی وجہ بعد میں اکٹھا ترجمہ کر دیا. 43 اور 44 آیات کو ٹھیک کر لیں. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا. ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. یہ آخری آیت تھی اس سورت کی. اس کے بعد سورہ یاسین شروع ہوگی. تو دیکھیں وقت ہوا تو پورا کر لیں گے ورنہ باقی پھر صحیح. کس آیت سے شروع کرنا ہے؟ 43. ٹھیک ہے. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض. اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، اور وہ سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیشہ غیب السماوات کا ذکر فرماتا ہے، جو جہاں تک میرا مطالعہ ہے دیگر مذاہب کی کتب میں یہ اس طرح نہیں ملتا. اور بھی زیادہ وضاحت سے ذکر موجود ہے کہ جس کو تم غیب سمجھ رہے ہو، جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کچھ نہ کچھ ضرور ہے، اور جب چاہے گا اللہ اس غیب کو حاضر فرما دے گا. تو آسمانوں اور زمین کے غیوب سے جو واقف ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارے سینوں میں پلنے والے خیالات سے بے خبر ہو، اور جو تم بے آواز اپنے دل میں باتیں کرتے ہو اس پر بھی اس کی نگاہ ہے، ان پر بھی اس کی نگاہ ہے. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض. وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں وارث بنا دیا. یعنی پہلی قوموں کی حکومت اور دبدبہ جو زمین پہ ختم ہوا تو دوسری قوموں کی حکومت اور دبدبہ شروع ہو گیا. تو
عملاً یہ وہی زمین ہے جو ہاتھ بدلتی رہتی ہے۔ تو تم وہی لوگ ہو جن کو وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک وقت میں آ کر اس زمین کا وارث بنا دیا۔ فمن کفر فعلیہ کفر، پس جو بھی کفر کرنا چاہے یا کفر میں مبتلا ہو، یعنی کفر کر دے، فعلیہ کفر، اس کا کفر سوائے اس کے کہ خود اس پر پڑے اور کسی قسم کا نتیجہ ظاہر نہیں کرے گا۔ چاہتے ہو تو کفر کرو، لیکن تمہارے کفر کی عقوبت خود تم پر پڑے گی۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا، اور کفر کے نتیجے میں کافرین کا کفر ان کو اللہ کے نزدیک ناراضگی کے سوا اور کسی چیز میں نہیں بڑھاتا۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، اور کافرین کو ان کا کفر گھاٹے کے سوا اور کسی چیز میں نہیں بڑھاتا۔ مقتا میں ناراضگی یعنی شدید ہو تو پھر اس کو مقتا کہتے ہیں، تو مقتا کے مضمون میں شدت داخل ہے۔ تو ان کا کفر کوئی فائدہ ان کو نہیں دیتا، فائدہ تو دیتا نہیں، لیکن جو کھلم کھلا کفر کرتے ہیں اور اس میں کوشش کرتے ہیں ان کو نقصان یہ پہنچتا ہے کہ خدا کی عام ناراضگی نہیں بلکہ بہت سخت ناراضگی دیکھنا پڑتی ہے، دیکھنی پڑتی ہے۔ بس جو کفر والے لوگ ہیں ان کی بھی قسمیں ہیں، کچھ معمولی کفر کرتے ہیں، کچھ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اپنے کفر میں بہت بڑھ جاتے ہیں۔ قل ارأیتم، یہی ہے نا اس کے بعد آیت، قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، تو کہہ دے یا ان سے پوچھ، یہاں قل کا ترجمہ پوچھ کے معنوں میں ہے نہ کہ کہنے کے معنوں میں۔ تو ان سے پوچھ تو صحیح کہ کیا تم نے ان شرکاء کو دیکھا ہے الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ مجھے انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے شرک کا تعلق صرف آسمانوں ہی سے ہے۔ اس آیت میں یہ اعتراض نہیں اٹھ سکتا کہ دیکھنے سے مراد ظاہری رؤیت ہے، اور اگر انہوں نے خداؤں کو نہیں دیکھا تو مومنوں نے کب دیکھا ہے، کیونکہ آگے خدا کو دیکھنے کی جو تعریف فرمائی گئی ہے وہ ظاہری رؤیت سے مبرہ کرتی ہے۔ تم بتاؤ تم نے کیا ان شرکاء کو دیکھا ہے جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ارونی، کن معنوں میں؟ مجھے دکھاؤ تو صحیح، ماذا خلقوا من الارض، زمین میں کون سی چیز ہے جو انہوں نے پیدا کی ہو۔ اگر مختلف لوگوں نے پیدا کی ہوتی تو ایک قانون قدرت دکھائی نہ دیتا۔ اس لیے ایک بات قطعی ہے کہ ایک ہی ہاتھ ہے، ایک ہی قادر ہے، ایک ہی خالق ہے، اور اس کے سوا کوئی اور ہاتھ دنیا کی تخلیق میں دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ جتنا تم غور کرو گے تمہیں سارے قانون قدرت کی یکسانیت نمایاں تم پر یکسانیت نمایاں ہوتی چلی جائے گی۔ وہ ایک ہی قانون دان کا بنایا ہوا قانون ہے، ایک ہی خالق کی پیدا کردہ تخلیق ہے۔ اس لیے ارونی کہہ کے چیلنج دیا گیا ہے کہ دکھاؤ تو صحیح، زمین پہ کچھ، آسمان تک تو ان کی رسائی نہیں تھی مگر بعد میں ہو جانی تھی۔ اس لیے ام لہم شرک فی السماء کا حصہ بھی بیان فرما دیا کہ کیا ان کا کچھ آسمان کی تخلیق میں حصہ ہے جہاں تک تمہاری رسائی نہیں، وہ نہ صحیح زمین میں جو جہاں تمہاری رسائی وہ تو دکھا دو۔ اور تمہیں تو کوئی ایسا الہام بھی نہیں ہوا جس کے ذریعے کوئی ہستی تمہیں بتا دے، یعنی آسمان پر جانے کا تعلق جہاں تک ہے وہ تو مومن بھی نہیں جا سکتے تھے، اس لیے شرک فی السماء کی بحث ادھوری رہ جاتی۔ مگر جس نے پیدا کیا وہ کچھ بولے تو صحیح، وہ بتائے تو صحیح، اس لیے فرمایا ہے ام آتیناہم کتاباً،
کیا ان کو ہم نے کوئی کتاب دی ہے جو یہ باتیں بیان کرتی ہو؟ اب مشرکین کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہوتی. اہل کتاب مشرک ہو جایا کرتے ہیں، لیکن جو مشرک محض ہوں ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں ہوتی. ساری دنیا میں یہ قاعدہ کلیہ ہے، جہاں بھی آپ کو کتاب دکھائی دے گی، کتاب خود دعویٰ کر رہی ہوگی کہ مجھے کسی اتارنے والے نے اتارا ہے، اور مشرکین محض کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں ہوا کرتی. بس ان کا کتاب سے عاری ہونا بتاتا ہے کہ جو آسمانوں کا خالق ہے اس نے تو بہرحال خبر نہیں دی. اس لیے یہ محض ڈھکوسلے ہیں جو اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں. بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، مگر صورتحال اصل صورتحال یہ ہے، بل حقیقت حال یہ ہے، ان یعد الظالمون کہ ظالمین جو ظالم لوگ ہیں وہ نہیں وعدہ کرتے، بعضهم بعضا ان میں سے بعض دوسروں سے، الا غرورا مگر دھوکے کا وعدہ. وہ وعدہ جس کی بنیاد ہی کوئی نہ ہو، نہ زمین میں ہو، نہ آسمانوں میں ہو، نہ کسی کتاب میں ہو. وہ جب ان کو یہ وعدے دیتے ہیں کہ تمہارے جو جن بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ تم پر راضی ہوں گے، تو غرور کے سوا کچھ بھی نہیں، ایک محض دھوکہ ہے، ایک جھوٹا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. ایک اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ بیان فرمائے گی جو ان کو دکھائی دینی چاہیے، اگر نہیں تو آئندہ زمانے میں یہ دکھائی دی جانی تھی. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. زمین و آسمان از خود قائم نہیں ہیں، بلکہ گہرے قوانین ہیں جو ان کے اوپر لاگو ہیں، اور ان کو ذرا سا بھی سرکائیں تو سارا نظام کائنات بگڑ جائے گا. یہ جو لٹکے ہوئے ہیں جب میں مختلف کرے، قشر ثقل ان کو کھینچ رہی ہے، اور ان کی دورانی قوت ان کو دور پھینک رہی ہے، لیکن بین ہی ایک محور پر وہ گھومتے چلے جا رہے ہیں، ایک دائرے میں وہ گھومتے چلے جا رہے ہیں، نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں. بس یہ نپت اللہ نظام جو ہے، یہ وہ قوتیں ہیں جن کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے. یہ غور کیوں نہیں کرتے کہ نظام کائنات از خود جاری نہیں ہو رہا کہ خود بخود سنبھل جائے. جب بھی اس پر سائنسدان غور کریں گے تو ان کو دکھائی دے گا کہ ایک حساب ہے جو لاگو ہے اس سارے نظام پر. اس حساب میں مداخلت ممکن نہیں. ایک ادنا بھی مداخلت کرو گے تو سارا نظام کائنات بگڑے گا، نہ کہ محض وہ سیارے جن میں تم تبدیلی کرنے کی کوشش کرو گے. اور جب اگر یہ ٹل گئے، خدا کے قائم کردہ ستارے اپنے محوروں سے اور ان مقامات سے ٹل گئے جن پر ان کو نافذ فرمایا گیا ہے، تو پھر کوئی نہیں ہے جو اس کے بعد ان کو دوبارہ بحال کر سکے. اس کا ایک جزوی منظر لوگوں کو دکھائی دیتا ہے، یعنی وہ آسمانی سیارے ہوں یا ستارے ہوں، اگر خدا تعالیٰ ہی کے قانون کے تابع وہ اپنے ان رستوں سے ایک دفعہ ٹل جائیں، وہ گھومنا بند کر دیں اور ان کی بیرونی حرکت غالب آ جائے اور وہ اس رستے سے ٹل جائیں، تو کبھی بھی ان کو پھر بحال نہیں کیا جا سکتا. کوئی طاقت دنیا میں ایسی نہیں ہے جن کو لے جا کر واپس انہی مقامات پر نافذ کر دی جہاں وہ جڑے ہوئے تھے. تو یہ پہلو صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمیں واقعتاً دکھائی دے رہی ہے کہ اگر ٹل جائیں، اگر ایسا ہو تو پھر کوئی خدا کے علاوہ، خدا کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا جو ان کو واپس اپنی پہلی جگہوں پہ بحال کر دے. انہو کان حلیما غفورا. وہ بہت ہی بردبار ہے، اور حلم کا مطلب ہے تمہاری کمزوریوں پر نگاہ رکھتا ہے. مراد یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ایسی صورت میں اس نظام کو خود ٹلا سکتا تھا کہ تم پر
ان اجرام فلکی کی بمبارڈمنٹ شروع ہو جائے، تم ڈسٹرائے ہو جاؤ، تو کچھ نہ کچھ ہوتا تو رہتا ہے مگر تمہیں تباہ نہیں کر سکتا۔ یہ تباہ نہ کرنے کا جو خدا کا فیصلہ ہے، اس کو تم اتفاقی حادثہ سمجھ رہے ہو۔ اتفاقی حادثہ نہیں بلکہ خدا کے حلیم ہونے کے نتیجے میں ایسا نہیں ہو رہا، اور غفور بھی ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ۔ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس واقعتاً کوئی ڈرانے والا آیا ہوتا تو وہ ضرور ہو جاتے پہلی ہدایت یافتہ قوموں سے بڑھ کر ہدایت پانے والے۔ پہلی احد الامم، امتوں میں سے کسی امت، ایک امت نے بھی جو نذیر سے فائدہ اٹھایا تھا، ہم گزشتہ ازمنہ میں ہر آنے والی امت سے بڑھ کر ہدایت پاتے ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا۔ ہدایت کیا پانی تھی؟ وہ ان کے پاس جب بھی نذیر آیا وہ اس کے معاملے میں نفرت اور اس سے بیزاری کے اظہار میں بڑھ گئے۔ نفور ایسی نفرت کو کہتے ہیں جس میں تکبر بھی پایا جائے، انسان رونق سے کسی چیز کو دیکھے اور اس کا انکار کرے۔ یہ آیت پہلے ہے، ترجمہ بعد میں لکھا ہوا، آیت دوسری تھی۔ ولا یحیق المکر السیء الا بأہلہ۔ کیا ہے؟ ولا یحیق، اچھا استکبارن رہ گیا تھا، استکبارن فی الارض، میں اس کا مضمون جو بیان کر چکا ہوں نفورہ کے اندر، اس لیے رہ گیا تھا۔ استکبارن فی الارض و مکر السیء، ان کا جو نفور تھا اس میں بڑھنے کے نتیجے میں ان کا تکبر ظاہر ہوا، اور زمین میں تکبر کے سوا کسی نذیر، جب نذیر آیا تو ان کو نہ بڑھا سکا۔ وہ مکر السیء، صرف تکبر ہی نہیں بلکہ گندی بری چیزوں میں مکر کرنا، یعنی پلاٹ بنانا، اور ایسا پلاٹ بنانا جو بنی نوع انسان کے لیے نقصان دہ ہو یا نیک لوگوں کے لیے مصیبت پیدا کرنے والا ہو۔ ولا یحیق المکر السیء الا بأہلہ، اور بری سازش اس کے کرنے والوں کے سوا کسی کو گھیرا نہیں کرتی۔ یعنی بری سازش عام طور پر پڑ جاتی ہے یا نہیں بھی پڑتی، مگر جو اللہ کے معاملے میں بری سازش کرتے ہیں صرف ان پر اس بری سازش کا وبال پڑتا ہی نہیں، ان کو گھیر لیتا ہے۔ یہ امتیازی نشان ہے اس بری سازش کا جو نذیر کے مقابل پر کی جائے، اور اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے بلا اشتباہ۔ دنیا کی سازشیں تو ناکام بھی ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ کرنے والے مر بھی جاتے ہیں، ان کو بری سازش کے وبال کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ آئندہ بھی پڑے گا کہ نہیں، لیکن یہاں فرمایا ہے ان کو ان کی بری سازشوں کا وبال ضرور گھیر لیتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، بس کیا وہ پہلے لوگوں کے کردار اور اس کردار کے عواقب کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے سوا کسی اور چیز کا انتظار نہیں۔ سنت الاولین سے مراد ان کا بدیوں پر اصرار اور اس راستے پر چلتے رہنا، اور اس راستے پر چلتے ہوئے اس کے بد انجام کو دیکھ لینا، یہ سنت الاولین ہے۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ان کے مقابل پر ایک اللہ کی سنت بھی ظاہر ہوئی جو ان کی بدیاں گھیرتی ہیں۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ آٹومیٹک نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ایک کردار ہے۔ دیکھ لو، انہوں نے جب اس کردار پر اصرار کیا تو لازماً اللہ کی ایسی سنت ظاہر ہوئی جس نے ان کو گھیر لیا، اور بد انجام کے سوا انہوں نے اور کچھ نہ دیکھا۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ کی سنت ہے جس میں
تو ہرگز کوئی تبدیلی نہیں دیکھے گا. ولن تجد سنت اللہ تحویلا، اور اللہ کی یہ سنت ہے جس میں کوئی تغیر بھی نہیں دیکھے گا. تبدیلی اور تغیر ملتے جلتے لفظ ہیں، مگر نہ وہ ٹلے گی نہ اپنے کردار میں تبدیل ہوگی. یہ دونوں چیزیں لازماً اللہ کی سنت کے ساتھ ہوتی ہیں، جو ان کی سنت کے نہ بدلنے کے نتیجے میں تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ کی سنت بھی نہ تبدیل ہو. اب اس کے بعد وقت ختم ہو گیا نا؟ نہیں ابھی ہے 2 منٹ ہے نا؟ نہیں ہو چکا ہے؟ اچھا معاف کرو. اچھا السلام علیکم، خدا حافظ. یہ سنبھال لیں.